یا ایھا الذین آمنوا، جہاد کے بعد مضمون انفاق، جو بندہ مال خرچ نہیں کر سکتا جان کیسے قربان کرے گا؟ اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا، نہ کھاؤ سود، اضعافا مضاعفا، کئی گنا کر کے دگنا در دگنا۔ حضرت مولانا حسین علی سے فرماتے ہیں یہ قید ہے زیادتی قباحت کے لیے۔ کیا مطلب؟ 100 روپیہ کسی کو دیا تو مجھے 10 روپے سود دینا، 1 مہینے بعد 110 دینا۔ اچھا، اور لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کئی گنا کر کے۔ اس کا مطلب ہے کہ کئی گنا کر کے سود نہ کھاؤ اور 1 گنا کر کے کھا سکتے ہو نہ۔ فرمایا یہ زیادتی ہے، قباحت کی زیادتی ہے، یہ قید اس لیے بڑھائی گئی ہے، یہ قید اس لیے بڑھائی گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ دیکھنا آیت کو، یا ایھا الذین لا تاکلوا الربا، کیا کریں؟ لفظ لکھو مولانا حاشیے پر۔ نمبر 1 سود مفرد، نمبر 2 سود مرکب۔ عرب میں سود مرکب کا رواج تھا، اس لیے یہ قید بڑھائی۔ یہ دیکھیے 100 روپیہ دے رہا ہوں، ہفتے کے بعد میں 150 روپیہ لوں گا۔ اب خیال، ہفتہ گزر گیا، 150 روپیہ نہیں دے سکا۔ اب اس نے کہا اب 150 والی بات نہیں ہے، 100 پر میں نے 50 لیا تھا نا، اب 1 ہفتہ اور گزرا تو اس سود والے 50 پر مزید اور لوں گا 25۔ اس کو کہتے ہیں سود کے اوپر سود لینا، سود در سود۔ عرب کے اندر سود مرکب کا رواج تھا، سود پھر سود کے اوپر سود لگاتے تھے، اس سے اللہ نے روکا۔ چونکہ رواج سود مرکب کا تھا اس لیے یہ قید بڑھائی۔ اور حضرت صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ قید ہے قباحت کی زیادتی بیان کرنے کے لیے۔ بہت برا سود برا ہے، پھر سود کے اوپر سود، یہ تو اور زیادہ برا ہے۔ مولانا میرے جملے کو سمجھنا، ایک تو سود برا، پھر سود کے اوپر سود، 100 کے بجائے 150 لے رہے ہو، یہ گندا کام ہے، بری بات ہے۔ اور پھر جب نہیں دے سکا پھر اس 50 کے اوپر سود لگا دیا، یہ تو اور بری بات ہے۔ یہ انداز ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ڈرو اللہ کریم سے ثمرہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب ربط کیسے سناؤں مولانا، کیا کروں؟ جملہ لکھو، جہاد میں جان قربان کرنی پڑتی ہے۔ جو شخص مال قربان نہیں کر سکتا وہ جان کیسے قربان کرے گا؟ مال قربان کرنا تو درکنار، جو سود لے رہا ہے وہ کیسے انفاق کرے گا؟ یہ میں نے آپ کو ربط عرض کر۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تخفیف اخروی، نسخہ عمل دوم، ڈرو تم آگ سے ڈرو جہنم سے، وہ آگ عدت للکافرین جو دراصل تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے ہے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، سبحان اللہ، یہ آ گئی تقوی کی تشریح۔ اصول فون نمبر 1، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تم ترحمون، رحم کیے جاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، بشارت اخروی، اور جلدی کرو تم دوڑو بخشش کی طرف ہو جو تمہارے رب کی طرف سے ہوگی، اور جنت کی طرف۔ ایک سبب مغفرت، ایک سبب جنت۔ ارضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہوں گے۔ آسمان اور زمین ان کو برابر رکھا جائے، جتنا ان کی مسافت بنے گی اتنی تو کم از کم چوڑائی ہوگی، اس سے زیادہ بھی ہو تو انکار نہیں ہے۔ تیار کیا جا چکی ہے جنت للمتقین، مستحقین جنت، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں۔ والذین ينفقون فی السراء، متقین کی 2 جماعتیں بیان کی، ایک اعلیٰ اور دوسری غیر اعلیٰ ادنا۔ اعلیٰ جماعت کا بیان وہ متقی جو خرچ کرتے رہتے ہیں فی السراء والضراء، فراخی میں اور تنگی میں، نمبر 1۔ نمبر 2 والکاظمین الغیظ، اور روکنے
ہونے والے غصے کو بند کرنے والے غصے کو، نمبر 3 اور معاف کر دینے والے دل سے الناس لوگوں کی غلطیوں کو، واللہ یحب المحسنین اللہ پیار کرتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ، والذین اذا فعلوا فاحشۃ اب یہ دوسری جماعت آ گئی متقین کی، اور وہ لوگ جس وقت کرتے ہیں فاحشۃ کوئی کھلم کھلا گناہ، بے حیائی والا معنی نہیں کر رہا، کھلم کھلا گناہ، او ظلموا انفسہم یا ظلم کرتے اپنی جانوں پر، فاحشہ سے مراد حقوق العباد میں کمی، حقوق العباد میں کمی بیشی، یا ظلموا انفسہم ظلم کرتے اپنی جانوں پر، حقوق اللہ میں کمی بیشی، جب کوئی اس قسم کا کام ہو جائے تو ذکر اللہ فوراً یاد کر لیتے ہیں اللہ کو، اوہو یہ ہم سے کیا ہو گیا، سبحان اللہ، ذکر اللہ میں انہوں نے اشارہ کر دیا کہ خلاف ورزی بغاوت کی وجہ سے نہیں ہوئی، اللہ کی یاد میں کمی کی وجہ سے غلطی کر بیٹھے۔ اگر اللہ ہمیشہ مستحضر رہے تو بندہ گناہ ہی کیوں کرے؟ فاستغفروا لذنوبہم اصلاح اعمال، بس بخشش مانگ لیتے اپنے گناہوں کی، سبحان اللہ، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، ورنہ بعض مفسرین فرماتے ہیں فعلوا فاحشہ اس سے مراد مطلق گناہ ہے، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، تو اس میں وہ تیر انداز دستہ بھی شامل ہے جنہوں نے درہ چھوڑا تھا، یہ بھی اسی میں شامل ہے، درے سے ہٹ گئے تھے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ کون بخش سکتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ یہ استغفار کا تتمہ ہے، فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ استغفار کرتے ہیں اور پھر نہیں اڑ جاتے ان کاموں پر جو انہوں نے کیے ہیں، گناہ پر اڑ نہیں جاتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، اڑتے نہیں ہیں، اصلاح عقائد۔ اولئک جزاؤہم مغفرہ دونوں فریقوں کے لیے بشارت اخروی، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے بخشش ہوگی ان کے رب کی طرف سے، اور باغات ہوں گے، جاری ہوں گی ان کی درختوں کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان کے اندر، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اور بہبا حق الخدمہ پہ عمل کرنے والوں کا، جن کو جنت مل گئی، مغفرت مل گئی، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض تخفیف دنیاوی اطاعت کرو، منہیات سے بچو، ورنہ دیکھو انجام کیا ہوگا، تاکہ گزر چکے تم سے پہلے کئی واقعات گزشتہ جھٹلانے والوں کے، فسیروا فی الارض مشاہدہ کرنا ہے تو چلو پھرو زمین میں، غرض سیر پر دیکھو کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، ھذا بیان الناس یہ جو ہم نے مضمون بیان کیا یہ کافی بیان ہے لوگوں کے لیے، نمبر 2 ہدن ہدایت علم کے لحاظ سے، نمبر 3 موعظہ نصیحت ہے عمل کے لحاظ سے، للمتقین فائدہ ان کو ہوگا جو تقوی والے ہوں، ولا تہنوا یہ آدھا مضمون ہے جہاد، پھر جہاد کے مضمون کو دہرایا، ولا تہنوا سسنا اب تم مغلوب ہو گئے ہو، 70 بندے تمہارے قتل ہو گئے احد میں، 70 زخمی ہو گئے ہیں، آپ سے سلم زخمی ہو گئے، کیا پرواہ ہے، کوئی بات نہیں، اگر مغلوب ہو بھی گئے ہو، ولا تہنوا نہ سستو ہو آنے والے جہاد سے، آئندہ کے لیے ہمت کرو، ولا تہنوا غمگین نہ ہو، ولا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اور آخر میں تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین اگر رہے تم پورے ایماندار، اگر رہے تم پورے ایماندار، یمسسکم کرہم فقد مسکم کرہم مثلھا اگر پہنچائے تم کو زخم، 70 بندے تمہارے مارے گئے، 70 زخمی ہو گئے، کیوں گھبراتے ہو، فقد مسکم کرہم مثلھا یمسسکم کرہم اگر پہنچا ہے تم کو زخم تو گھبراتے کیوں ہو، اس میں کئی حکمتیں ہیں، یہ جزا مقدر ہے، فقد مسل قوم کرہم مثل حکمت اول پس تحقیق پہنچ چکا ہے کافر قوم کو،
مسل قوم، قوم سے مراد کافر، پہنچ چکا ہے کافر قوم کو، کرو مثلہ زخم اس جیسا بدر میں۔ 70 تمہارے اگر شہید ہو گئے تو 70 تم نے بدر میں تمہارے تھے۔ فَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہمارا معمول یہ ہے کیا؟ فَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ دن غلبے والے اور مغلوبیت والے ہیں، کبھی غالبیت کبھی مغلوبیت، یہ دن فتح والے شکست والے، نداولها بین الناس، ہم ان کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں، کبھی فتح کبھی شکست، کبھی غلبہ کبھی مغلوبیت۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا واو زائدہ، واو زائدہ مولانا قرآن مذاق نہیں ہے، واو زائدہ۔ چھوٹی سی سرف کی کتاب ہو تو سامنے کھول کر ایک ایک لفظ پر انگلی رکھتے ہیں طالب علم، اور قرآن کے دورے میں ایسے آ کر بیٹھ گئے، قرآن ایسے آ جائے گا، ایسے خالی کان لگا دی قرآن آئے، قرآن مذاق ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور کہو قرآن کا درس دے دو، ایک آیت کا درس نہیں دے سکتے کسی صورت۔ میں کوئٹہ سے آ رہا تھا تو جہاز پر میرے ساتھ ایک مولوی صاحب بیٹھ گیا، بڑی خوبصورت آواز، ہاتھ اور کپڑے بہترین، تو سیٹ ہماری اتفاقاً کٹھی ہو گئی، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں یہاں بیانات کرنے آیا تھا کوئٹہ میں بلوچستان کے اندر۔ اس نے اپنا تعارف کرایا، اب میں بتاتا نہیں کہ وہ کراچی کے کس مدرسے کا فارغ تھا، اس نے مجھے بتایا، میں نام نہیں لیتا، آپ کہیں یہ خام خامول سے ویسے باتیں کر رہا ہے، اس نے یہاں کے بہت بڑے ادارے کا نام لیا۔ مجھے کہتے آپ بڑی سختی کرتے ہیں، یہ جو آپ ہے نا شہادت توحید والے بڑے سخت ہو، یہ دعا بعد الجنازہ نہیں ہے، اور یہ ہیلا اسقاط نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے، بڑی سختی کر، تو خیر باتیں اور بھی چاہیے۔ اب بندہ وہاں زور زور سے باتیں بھی نہیں کر سکتا، ایسا ایسا کرنی پڑتی، جہاز میں ساتھ دوسرے بھی لوگ بیٹھے ہوتے تھے، خیر تو باتوں میں نے اور باتیں پڑھی۔ میں نے کہا مولانا آپ بہت باتیں کریں، آپ کو قرآن نہیں آتا۔ اس کے چہرے کا رنگ عجیب ہوگا۔ میں نے کہا آپ مجھے 114 صورت ہے، کسی ایک صورت کا خلاصہ سنا دو، کسی یا مجھ سے پوچھے، آپ کو قرآن نہیں آتا اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہو، آپ نے قرآن سیکھا ہی نہیں، قرآن پڑھا ہی نہیں، آپ بہت بڑے مدرسے کا نام لے، میں وہاں کا فاصل ہوں، قرآن نہیں آتا آپ کو، کسی ایک صورت کا خلاصہ بتاؤ۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ایسا وہ مبہوت ہوا، پھر اسلام آباد کے جہاز اترنے تک اسے بات نہ ہو سکی نہ، ایسے نہیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ کیا عرض کیا؟ والے یعلم میں واو کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ فرمایا لیعلم اللہ الذین آمنوا، حکمت تم، یہ نداولها کی علت بیان ہو رہی ہے، کبھی فتح کبھی شکست، کیوں؟ لیعلم اللہ الذین آمنوا، تاکہ ظاہر کرے اللہ ان لوگوں کو جو مخلص مومن ہیں، آمنو مخلص مومن ہے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تیسری حکمت کیوں شکست ہوئی ہے؟ تاکہ اللہ کریم بنائے تم میں سے شہید، شہداء احد، اس لیے شکست ہوئی ہے۔ اگر شکست نہ ہوتی 70 آدمیوں کو شہادت کا مقام کیسے نصیب ہوتا؟ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، یہ شبہ کا جواب ہے۔ کافروں کو فتح مل گئی احد میں، اس کا معنی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں؟ فرمایا نہ، اللہ کریم نہیں محبت کرتا ظالموں سے، ان کا غلبہ محبوبیت کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ تو تمہاری اپنی غلطی سے ہوا ہے۔ کیوں ذرا چھوڑا؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، حکمت چہارم، سبحان اللہ، اور تاکہ پاک صاف کرے اللہ مومنوں کو، پاک صاف کرے اللہ مومنوں کو، اس لیے احد میں شکست ہوئی ہے، کیونکہ مصیبت آنے سے انسان کے اخلاق اور اعمال کی صفائی ہوتی ہے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، حکمت پنجم، کیوں احد میں تمہیں شکست ہوئی ہے؟ تاکہ اللہ مٹائے کافروں کو۔ آؤ جی، کیوں شکست ہوئی؟ اللہ کافروں کو مٹانا چاہتا ہے، اور نہ کافر مٹ گئے تھے، نہ 70 بندے الٹا ہمارے شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے میں کافروں کو مٹانا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں شکست ہوئی ہے۔ واہ واہ اللہ، کیا مطلب؟
مولانا سمجھو ہائے قرآن قربان جاؤں، اللہ ہے نا، اللہ کا کلام ہے، یہ مکل کامل۔ اب تمہیں شکست ہو گئی، جی اللہ، ان کو فتح ہو گئی، جی ہاں۔ اب جب فتح ہو گئی ہے، ان کے دلوں میں غرور زیادہ بھر گیا ہے، آکڑ زیادہ آ گئی ہے، آئندہ اور زور شور سے حملہ کرنے آئیں گے، میں ان کو مٹا کر رکھ دوں گا۔ اگر اب شکست ہو جاتی تو دوبارہ حملہ کرنے کیسے آتے ہو؟ اب تمہیں شکست ہوئی ہے تاکہ ان کی جرت بڑھے، پھر زیادہ ہو کر آئے، زیادہ مارے جائیں۔ یمحقل کافرین، سبحان اللہ، جرت زیادہ ہوگی، پھر مقابلے میں آئیں گے کافر اور مارے جائیں گے۔ نمبر 2، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اب چونکہ ان کو فتح مل گئی ہے، کفر اور کریں گے، شرک اور زیادہ کریں گے، اللہ کو اور زیادہ غصہ آئے گا اور ان پر غضب نازل ہوگا۔ ام حسبتم من تدخلوا الجنہ، جہاد نہ کرنے والوں پر زجر، سبحان اللہ، جہاد نہ کرنے والوں پر زجر۔ ام حسبتم من تدخلوا الجنہ، کیا خیال کر لیا ہے تم نے کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں؟ ولما یعلم اللہ، حالانکہ ابھی نہیں ظاہر کی اللہ نے ان لوگوں کو جاہدوا منکم، جنہوں نے خوب جہاد کیا ہے تم میں سے۔ کچھ تو بھاگ گئے تھے، میں نے عرض کیا صحابہ کی جماعتیں بن گئی تھی، کچھ نے ہتھیار پھینک دیے، اب کیا کریں؟ کچھ نے کہا آپ سے وسلم فوت ہو گئے، ہمارے زندہ رہنے کا اور لڑائی کرو۔ کچھ نے واپسی کا راستہ اختیار کر لیا، مدینے چلو جی، اب کیا ہے، اب تو ہار چکے، مختلف جماعتیں بن گئی۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، جنت میں ایسے بھاگ کر داخل ہو جاؤ گے مفت، ابھی تک نہیں ظاہر کیا اللہ کریم نے ان کو جنہوں نے جہاد کیا ہے تم میں سے خوب، سبحان اللہ، یعلم الصابرین، ابھی نہیں ظاہر کیا اللہ کریم نے جہاد میں پکا رہنے والوں کو، ایسے تو جنت میں نہیں جاؤں گے۔ ایک نسخہ ہے دلیری کا، ایک نسخہ ہے دلیری کا، ہمارے شیخ کا جملہ، شیخ جاجروی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ، ایک نسخہ ہے دلیری کا کہ گلوں سے پہلے کانٹے لگتے ہیں، گلوں سے پہلے گل پھول، پھولوں سے پہلے کانٹے لگتے ہیں۔ جنت جانا ہے تو کانٹے برداشت کرنے پڑیں گے، گلوں سے پہلے خار لگتے ہیں، کانٹے لگتے ہیں، خار برداشت کرو گے، کانٹے برداشت کرو گے، تب جنت والے گل نصیب ہوں گے، ایسے تو نہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، ملامت پر انحصار، شکست پر ملامت، البتہ تاکہ تم تمنا کرتے تھے موت کی، شہادت کی موت، من قبل ان تلقوا، اس سے پہلے کہ تم ملو اس لڑائی کو، تلقوا، ہو سے مراد لڑائی ہے، موت تو نظر نہیں آتی، مراد موت کے اسباب، لڑائی کے اسباب۔ فقد رأیتم، تم تو کہا کرتے تھے ہم بدر میں نہیں جا سکے، اب جہاد ہونے دو، اب تم پریشان ہو گئے ہو۔ فقد رأیتم ہو، بس حقیق دیکھا تم نے اس موت کو، یعنی موت کے اسباب جنگ، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ بھی رہے تھے کہ فلاں فلاں فوت ہو رہا ہے، اب کیوں بھاگتے ہو؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، زجر برائے مومنین، خلاصہ اللہ کا لحاظ کر کے جہاد کرو، سپہ سالار کی تخصیص نہ کرو ورنہ شکست کھا جاؤ گے۔ جب آپ کی خبر، شہادت کی خبر شیطان نے اڑائی، صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، نبی پاک نہیں رہے، اب ہم کیوں لڑیں گے؟ فرمایا یاد رکھنا، دین کسی شخصیت کا پابند نہیں، شخصیات دین کی پابند ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما محمد الا رسول، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول ہے، اللہ تو نہیں ہے کہ موت سے پاک ہوں، یہ کوئی خدا تو نہیں ہے کہ موت سے پاک ہوں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یہ وما محمد حسر اضافی ہے، حسر
خیال کرنا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول ہیں، یہ حسر اضافی ہے۔ صحابہ محبت کے غلبے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کو بعید سمجھتے تھے، فرمایا یہ رسول ہیں، موت سے پاک تو نہیں ہیں۔ قد خلت من قبل الرسل، تاکہ وہ گزر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسول، کئی خلط بمانا گزرنا، خلط بمانا گزرنا مولانا، قد خلت من قبل الرسل۔ کیا کریں؟ مرزا قادیانی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، کیا کہا؟ آپ سوال ہی نہیں دہراتے، میں آپ کو جواب کیا بتاؤں؟ ہم نے کہا دلیل، اس نے کہا یہ آیت دلیل ہے۔ قد خلت من قبل الرسل، خلط بمانا ماتت، فوت ہو چکے ہیں، من قبل الرسل، آپ سے پہلے سارے رسول، سارے رسول آپ سے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ خلط بمانا موت، سارے رسول آپ سے پہلے فوت ہو چکے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے۔ اور مولانا پہلا پارہ نہیں پہلے تو کیوں اسی پارے میں آؤ، پہلے پڑھنا چاہو، یہ دیکھو آیت نمبر 119، اسی صورت میں دیکھ لو، پہلے پارے میں بھی نہیں جاتے، حوالے پڑھے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا أَزْوَلَكُمُ الْأَنَامِلَ، آیت ملی بھی ہے کہ نہیں؟ اور پہلے پارے میں نہ ہو، اسی صورت میں آل عمران میں دیکھو آیت نمبر 119، وَإِذَا خَلَوْا أَزْوَلَكُمُ الْأَنَامِلَ وَإِذَا لَقُوكُمْ آمَنَّا، جب تمہیں منافق ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، جس وقت مر جاتے ہیں، أَزْوَلَكُمُ الْأَنَامِلَ، خلو کا معنی مر جاتے ہیں، ماتو، مر جاتے ہیں، موت کے بعد انگلیاں کاٹتے ہیں، یہ معنی تو خلو مولانا، خلط کا معنی تو موت نہیں ہوتا۔ پہلے پارے میں اذا خلو الی شیاطین، بڑے حوالے ہیں قرآن میں، تو خلط کا معنی موت نہیں ہوتا، خلط کا معنی موت کیا معنی؟ وما محمد الا رسول قد خلط من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے ہیں آپ سے پہلے کئی رسول، کیا مطلب؟ کئی رسول آپ سے پہلے دنیا میں آئے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، دنیا سے تشریف لے گئے، آسمانوں پر ہیں۔ اگر خلط بمانا موت ہو، دوسری بات سننا آیت کو دیکھیے گا، خلط بمانا موت ہو تو پھر الرسول، اس میں الف لام عہد خارجی کا ہے، الف لام مخصوص رسول مراد ہے، مخصوص سوائے عیسیٰ کے علیہ الصلوۃ والسلام۔ ورنہ بات سمجھ آئی؟ کیا باتیں آپ کو سناؤں، ذوق ہی نہیں ہے ساتھیوں کا۔ سورۃ مائدہ پر آپ یہ کھولو جی، آیت نمبر 75 چھٹا پارہ، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ ہونا حوصلہ لکھنا نہیں، پہلے بات سمجھ لو میری، بعد میں لکھنا، کوئی تائید لکھ دیتے ہو، یہ بندے سمجھو تو صحیح میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ وَمَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، بات پوری کر لوں بشک لکھو، پہلے سمجھو تو صحیح میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، نہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، خلط کا معنی ہم کرتے ہیں موت والا، مرزا قادیانی کے بقول، مولانا مرزا قادیانی کے بقول وہ کہتے ہیں خلط بمانا موت ہوتا ہے، ہم موت والا معنی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں الرسول، اس میں رسول جمع کا صیغہ ہے اور الف لام استغراق کا ہے، معنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ سے پہلے سارے رسول گزر چکے ہیں، سارے رسول فوت ہو چکے ہیں۔ مرزا قادیانی والا معنی سارے رسول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ کیا نبی پاک بھی پہلے فوت ہو چکے تھے؟ معلوم ہوتا ہے کہ خلط کا معنی موت۔ اچھا ہم نے کہا چلو یہی بات ہے، او سبق پر قد خلط من قبل الرسل، سارے رسول فوت ہو چکے ہیں آپ سے وسلم سے پہلے، سارے ہر رسول سارے۔ اگر مرزا قادیانی بھی رسول ہے وہ بھی فوت ہو چکا ہے، تو کیسے نبی ہے؟ تنی بات سمجھی بھی ہے۔ آفائی ماتا اہو کو تلن کلم تم ملا آقابکم،
بس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں انقلبتم علی اعقابکم، تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر. نہ نبی پاک فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین چھوڑ دو گے. تم جو آپ کی شہادت کی خبر سن کر حوصلہ ہار بیٹھے ہو، ہم جہاد نہیں کرتے، لڑائی چھوڑ دی ہے احد کے میدان میں، کیوں تم دین چھوڑ دو گے نبی پاک فوت ہو جائے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. سبحان اللہ. اور جو بندہ مڑے گا اپنی ایڑیوں پر ہرگز نہیں نقصان دے سکے گا اللہ کریم کو ذرا برابر. اللہ کے دین کو نقصان نہیں دے گا، اپنا نقصان کرے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. ان قریب اللہ کریم بدلہ دے گا حق شناس لوگوں کو، قدردان لوگوں کو. شاکرین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے ساتھی ہیں جو دین پر ثابت قدم رہے، اور حضرت ابوبکر امیر الشاکرین تھے. ورنہ یہ آیت وہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار ہاتھ میں لے لی. من قال ان محمدا قد مات فاضربوا عنقہ. جس نے کہا نبی پاک فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عائشہ صدیقہ کے حجرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرہ انور سے سفید چادر ہٹائی، ماتھے کو بوسہ دیا. طبت حیم و میتا، بخاری شریف کے لفظ طبت حیم و میتا. دور حدیث شریف کس کے ساتھی نے کیا ہوا ہے؟ ہاتھ نیچے کرتے ہو مولانا، اونچا کرو، مجھے خوشی ہو آپ کے لیے دعا کرو. ایک سے ماشاء اللہ عجیب. بخاری شریف میں آپ نے یہ لفظ پڑھے تھے جی طبت حیم و میتا. کچھ ذہن میں خاکہ ہے جی؟ علماء خانہ بھی نہیں کرتے. ایسا نہ ہو کہ یہ سبق گزرا اور آپ سبق میں سو رہے ہیں. طبت حیم و میتا صدیق اکبر کے الفاظ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد میت کہنا گستاخی ہے، تو معاذ اللہ صدیق اکبر گستاخ تھے. بس افسوس ہے کہ اللہ ضد سے بچائے. سب سے پہلے وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا طبت حیم و میتا. اللہ کے محبوب آپ زندہ تھے تو بھی پاک تھے، اب میت ہو چکے ہیں تو آپ کے حسن و جمال اور پاکیزگی میں فرق نہیں آیا. بھائی الا رسلک یا عمر، ٹھہر ٹھہر عمر. حضرت عمر کس کی کہاں سنتا تھا؟ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ اگر آج فاروق اعظم کو خاموش کرا سکتا ہے تو اللہ کا قرآن کرا سکتا ہے. یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. یہ آیت پڑھی پھر خطبہ دیا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. جو تم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھتا تھا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اللہ کو معبود مانتا تھا، اس کو پتہ ہونا چاہیے فإن اللہ حی لا يموت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک 3 دن تک حضرت عائشہ کے حجرہ میں موجود رہا رضی اللہ تعالی عنہ، اور 3 دن تک مسلسل صحابہ کرام آپ پر جنازہ پڑھتے رہے. جب حضرت صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی اور یہ فرمایا ان محمد قد مات، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی نے یہ نہ کہا صدیق اکبر آپ کیا کہہ رہے ہیں، نبی تو قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. علماء سن رہے ہو، کسی صحابی نے نہیں کہا. 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 30,000 صحابہ نے تو آپ کا جنازہ پڑھا. 30,000 صحابہ نے 3 دن تک مسلسل. کسی نے یہ نہ کہا صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہو ان محمد قد مات، نبی تو قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اور کچھ میرا سوال غور سے سنا بھی ہے کہ نہیں سنا؟ کسی نے نہیں کہا تم کیا کہہ رہے ہو ان محمد قد مات، آپ بھائی مات، نبی تو قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. سن رہے ہو؟ آج لوگوں کو یاد آ. اور طبقہ رابعہ کی روایت، ضعیف راویوں کی روایت. مشرکین سے مقابلہ ہو تو ان سے دلیل مانگتے ہو کتی، قرآن پیش کرو یا حدیث متواتر پیش کرو. اور جب یہاں مسئلہ آ جائے اب ظنیات سے کام لیا جا رہا ہے.
کیا افائم ماتا قتلن قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اب عجیب بات، اللہ کا قرآن بھی کہے مات، افائم مات. صدیق اکبر بھی فرمائے ان محمدن قد مات. اور جب صحابہ کرام نکلے نا مسجد نبی سے تو صحابہ کی زبان پر یہ آیت جاری تھی. حدیث میں آیا ہے آفائی مات، صحابہ بھی کہیں مات، قرآن بھی کہے مات، صدیق اکبر بھی کہے مات، اور 14ویں صدی والے کہیں حیات. اب کیا حال ہے؟ اور پھر دنیاوی، عجیب بات یہ ہے نا دنیاوی. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. انشاءاللہ سورۃ النساء میں بات کروں گا، حوصلہ تو کرو. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور جب آیت آئے گی نا ایماندار ہونے کی شرط یہ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. میرے پیغمبر یہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک فیصلہ آپ سے نہ کروائیں. چلیے مدینے نبی پاک سے فیصلہ کروائیں. مولانا پیغمبر بھی زندہ ہو تو ہمیں جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مدینے چلو نبی پاک سے فیصلہ کروائیں. پتہ نہیں آپ نے بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں؟ ہاں سورۃ نساء میں بات کریں گے. کراچی والوں کو کہو ہم معافی چاہتے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، آپ بڑے، آپ سارے بڑے، چلو مدینہ نبی پاک سے فیصلہ کرو. اور مجھ پر تو فیصلہ کروانا فرض نہیں، میں تو دنیاوی زندگی کا قائل نہیں. جو دنیاوی زندگی بھی مانے پھر بھی فیصلہ کروانے نہ جائیں. سوچو تو صحیح. فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ. نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. سبحان اللہ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا. ترغیب إِلَى الْجِهَادِ. فرمایا کسی کی موت پر اتنا گھبرانا فضول ہے نہیں. کسی انسان کی طاقت کہ مر جائے طبی طور پر یا شہادت کے طور پر، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ یہ لکھا تھا مؤجل مقرر، جس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. جو بندہ ارادہ کرے دنیا کے بدلے کا ہم دے دیتے ہیں اس کو منہا، اس میں سے کچھ اگر ہماری مرضی ہو. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ. اور جو بندہ ارادہ کرے آخرت کے بدلے کا نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دے دیتے ہیں اس کو اس میں سے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. اور ہم بدلے دیا کرتے ہیں شکر کرنے والوں کو. کتنے بدلے اللہ دیتا ہے؟ ابہام جزا تعظیم کے لیے ہے. پتہ نہیں اللہ ہی جانتا ہے کتنے بدلے کا. من نمین قاتل معه ربیون کثیر. تتمہ ملامت. جہاد میں سستی نہ دکھاؤ، یوں دعائیں مانگو. مسلمانوں کو اللہ نے جرأت دلائی ہے. اور کتنے من نبیین قاتل، کتنے انبیاء، کتنے پیغمبر کہ لڑائی کی اس کے ساتھ مل کر. ربیون کثیر، بہت سارے اللہ والوں نے. اما وہنوا لما صابہم فی سبیل اللہ. پس نہ وہ سست ہوئے ان مصائب کی وجہ سے ان کو پہنچے اللہ کے راستے میں. وما ضعفوا، سبحان اللہ، وما ضعفوا، ان کے دل کا زور کم ہوا. ما وہنوا، سستی نہ دکھائی، کمزور نہ ہوئے. ما ضعفوا، کے دل کی طاقت بھی کمزور نہ ہوئی، دل کی قوت بھی نہ گھٹی. ومستقانوا، اور نہ عاجزی کی انہوں نے دشمنوں کے آگے. اللہ کریم پیار کرتا ہے ایسے مستقل مزاج رہنے والوں سے. وما کان قولہم، پختگی کولیں نہیں تھی بات ان کی مگر یہ کہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا. سبحان اللہ. اے ہمارے پروردگار بخشش فرما ہمارے گناہوں کی ہمارے لیے. جو شکست اگر آ بھی جائے اللہ تو ہماری اپنی غلطی ہوگی، تو مغفرت فرما ہمارے گناہوں کی. واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے بڑھ جانے کی زیادتی تھی ہمارے معاملے میں.
ہمارا جو تجاوز ہے عبودیت سے، وثبت اقدامنا، اور مضبوط رکھ ہمارے قدموں کو، نمبر 3، اور مدد کر ہماری القوم الکافرین، کافر قوم پر، فاعطاهم اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، پس دیا اللہ کریم نے ان کو ثمرہ دنیاوی، دنیا کا بدلہ نصرت اور فتح عطا فرمائی، اور اچھا بدلہ آخرت کا جنت ثمرہ اخروی۔ اللہ پیار کرتے احسان کرنے والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، زجر اور ترغیب ہے مشورہ کفار سے، خیال کرنا، بچ کر رہنا۔ اہل کتاب مسلمانوں کو شبہات ڈالنے لگے، اگر نبی پاک سچے رسول ہوتے تو آپ کو شکست کیوں ہوئی، آپ کے صحابہ کو شکست کیوں ہوئی، تکلیف کیوں ہوئی، اللہ نے مدد کیوں نہیں کی؟ فرمایا ان کی شبہات کی طرف نہ جانا، یہ امتحان تھا۔ اے ایمان والو اطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے ایمان والو اگر تم نے بات مان لی کافروں کی، یردوکم علی اعقابکم، حضرت علی فرماتے ہیں کافروں سے مراد منافق ہیں، منافقوں کی بات مان لی تو لوٹا دیں گے تم کو تمہاری ایڑیوں پر، وہ تو تمہیں دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان کی بات مانی ثمرہ اطاعت، فتنقلبوا خاسرین، اور ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والے، ہر طرح سے ناکام ہو جاؤ گے، ان کی بات نہ ماننا اگر تم دین چھوڑ گئے تو۔ وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ وَخَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ تمہارے دوست نہیں ہے بلکہ اللہ کریم تمہارا کارساز ہے۔ سبحان اللہ۔ کفار نے گویا کہا آئندہ قتال پر نہ جانا، اس سے اضراب نہ، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا کارساز ہے، آئندہ بھی جہاد پر جانا اللہ کریم تمہاری امداد کرے گا، اللہ کریم بہتر مدد کرنے والوں کا ہے۔ الناصرین، اب نمونہ نصرت، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، من قریب ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، ہیبت ڈال دیں گے، یہ شرک کا نتیجہ ہے روب، بما اشرکوا، علت روب بوجہ اس کے انہوں نے شریک کیا اللہ کریم کے ساتھ ان معبودوں کو، لم ينزل به سلطانا، کہ نہیں اتاری اللہ کریم نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل، نہ لفظی دلیل نہ مانوی دلیل، لفظی دلیل یعنی قرآن میں بھی نہ ہو اور مانوی دلیل قرآن میں نہ ہو بلکہ قرآن کے اصولوں پر مبنی ہو، دونوں اعتبار سے اللہ نے دلیل نہیں اتاری۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ثمرہ اخروی ان کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، مذمت جہنم، اور برا ٹھکانہ ہے ظلم کرنے والوں کا جو اللہ کا حق غیروں کو دے دیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، سبحان اللہ، سبب مغلوبیت مومنین، ایک شبے کا جواب اسی کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ میں اللہ نے تو وعدہ پورا کیا تھا، تمہاری مدد کی تھی، تم غالب ہو گئے تھے، درہ کیوں چھوڑا؟ اپنی تمہاری غلطی سے شکست ہوئی ہے، میرا وعدہ تو سچا تھا تمہارے ساتھ، پہلے تو فتح تمہیں مل گئی تھی۔ وَعَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، البتہ نہیں سچا کر دکھایا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ، اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم کاٹ رہے تھے کافروں کو اللہ کی توفیق سے، ابتدا میں تو کاٹ رہے تھے ان کو، حتی اذا فشلتم، نمبر 1، یہاں تک کہ جس وقت تم کمزور پڑ گئے اپنی رائے میں، کچھ نے کہا ذرا چھوڑو، نہیں چھوڑو، نہیں جی نہیں اب تو چھوڑ دے رہی، رائے میں کمزور ہو گئے۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، نمبر 2، اور تم نے آپس میں اختلاف کیا، جھگڑا کیا، فی الامر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں، اب چھوڑ دیں نہ چھوڑیں، وَعَصَيْتُمْ، امر سے مراد بولا کیا آواز آئی؟ امر سے مراد رسول کا حکم، رسول کے حکم میں تم نے جھگڑا کیا، ذرا چھوڑیں نہ چھوڑیں کیا کریں؟ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی بات اس کے کہ دکھایا اللہ نے تم کو، اراکم، دکھایا تم کو، ما تحبون، وہ غلبہ جس کو تم پسند کر رہے تھے، اللہ نے تو غلبہ دکھایا، تم سے بعد میں نافرمانی ہوئی، درہ چھوڑا۔ منکم من یرید الدنیا، کچھ تم میں سے وہ تھے جو ارادہ کرتے تھے دنیا کا،
جو ارادہ کرتے تھے دنیا کا آئے قرآن اللہ کی رحمتیں ہمارے سازہ پر کیا ہی قرآن سمجھائے ہمیں مولانا ذرا جملہ غور سے سننا منکم صحابہ تم میں سے کچھ وہ تھے یرید دنیا جو ارادہ کرتے تھے دنیا کا دنیا سے مراد مال غنیمت کیا مراد کیا مطلب ہے مال غنیمت کا ہاں کیا مطلب ہے اس مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے اچھا اس کا مطلب ہے اللہ یعص باللہ صحابہ کرام کے دل میں دنیا کی ہرس تھی ایک لفظ کہتا ہوں حضرت کا اشکال ہی حل ہو جائے منکم من یرید الدنیا کچھ تم میں سے وہ تھے جو ارادہ کرتے تھے دنیا کا غنیمت چاہتے تھے لیکن للآخرہ آخرت کے ثواب کی خاطر یہی مال غنیمت دین کی اشاعت میں خرچ کریں گے یہی مال غنیمت آئندہ جہاد کی تیاری میں خرچ کریں گے صحابہ کے دل میں دنیا کی لالچ نہیں تھی وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ کوئی تم میں سے وہ تھے جو چاہتے تھے آخرت بس صرف آخرت درہ نہ چھوڑا اور شہید ہو گئے ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ سبحان اللہ تسلی اول یہ جو تم مخلوق ہوئے ہو نا یہ سزا نہیں ہے بلکہ ابتلا ہے امتحان ہے پھر پھیر دیا تم کو اللہ کریم نے انہم کافروں پر غالب آنے سے کافروں پر غالب آنے سے اللہ نے تمہیں پھیر دیا کیوں لیبتلیکم تاکہ اللہ تمہارا امتحان کرے لیکن خبردار بعد میں آنے والوں صحابہ نے درہ چھوڑ دیا کتنا بڑا نقصان ہوا 70 زخمی ہو گئے 70 کی شہادت آپ کا چہرہ خون سے رنگین خبردار بعد میں آنے والوں صحابہ کے بارے میں غلط بات نہ کرنا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ قرآن کا انداز ہے صحابہ کی لفظش بیان کر کے معافی کا اعلان بھی کر دیتا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے اعتراض کی گنجائش نہ رہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ تسلی نمبر 2 البتہ تحقیق معاف کر دی اللہ کریم نے تم کو آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا نمبر 3 تسلی واللہ ذو فضل علی المؤمنین اللہ کریم بڑے فضل والا ہے مومنوں پر سبحان اللہ اذ تسعدون ولا تلمون زجر برائے مومنین یہ سارا حکم سے متعلق ہے اللہ کریم نے تم کو پھیر دیا ان پر غالب آنے سے کیسے اذ تسعدون جب تم وادیوں میں سے ہو کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے تسعدون کا کیا معنی کیا وادیوں میں سے ہو کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے صحابہ ولا تلوون علی احدین اور نہیں متوجہ ہوتے تھے تم کسی ایک پر ایک دوسرے کی پرواہ نہیں تھی سارا سیدھی پھیل گئی افراتفری پھیل گئی والرسول یدعوکم فی اخراکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہے تھے تمہارے پیچھے سے فاصابکم غما بغم بس پہنچائے اللہ کریم نے تم کو غم سعود غم کے غم بلائے غم ورنہ پہلے غم کا مطلب مال فوت ہونا مال ہاتھ نہ آیا دوسرا پہ غم زخم پہنچنا مال غنیمت بھی کیا الٹا زخم بھی پہنچے بندے بھی شہید ہوئے 70 زخمی بھی ہوئے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ سبحان اللہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا علماء غور کرے بڑے ساتھی لِكَيْ لَا اس کا تعلق اصحابکم کے ساتھ نہیں ہے ورنہ معنی ٹھیک نہیں بنے گا اب ذرا دھیان سے سنو بڑے علماء اصحابکم غمم بغم اللہ نے تمہیں پریشانی پہنچائی اللہ نے تمہیں غم پہنچایا دکھ پہنچایا کیوں دکھی کیا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا تاکہ تم غمگین نہ ہو یہ تو معنی غلط بنتا ہے نا لِكَيْ لَا اس کا تعلق ہے اخبرکم لکھو جی حاشیے پر عبارت اخبرکم بذالک المذکور اخبرکم بذالک المذکور
لکیلاتا سے اب مانا بھی لکھے حاشیے پر سارے احباب یہ ساری زجرات زجر ڈانٹنا یہ ساری زجرات اس لیے بیان کی لکئی لا تحزنوا ولا ما فاتکم اب یوں عبارت بنے گی کیوں اللہ کریم نے یہ ڈانٹ بیان کی ہے زجرات کیوں بیان کی ہیں تاکہ تم غمگین نہ ہو الا ما فاتکم ان فیضوں پر جو تم سے ضائع ہو گئے جو مال تمہارے ہاتھ نہ آ سکا فلا ما اصابکم نہ ان تکلیفوں پر جو تمہیں پہنچی ہیں غمگین نہ ہو اس لیے میں اللہ تمہیں بار بار تنبیہ کر رہا ہوں یہ کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیا تاکہ جو کچھ چلا گیا ہے بس چھوڑو اس کو واللہ خبیر بما تعملون اللہ کریم خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کر رہے ہو ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا جو چند بندے باقی رہ گئے میری طرف دیکھنا چند بندے وادیوں میں سے ہو کر صحابہ بھاگے کچھ بیٹھ گئے کیا کریں گے لڑائی کر کے چند بندے کھڑے تھے انہوں نے کہا نبی پاک فوت ہوئے تو ہم کیوں زندہ رہیں اب یہ جو چند بندے باقی تھے اللہ نے ان کو کھڑے کھڑے سلا دیا آنکھیں کھلی ہوئی دماغ سو گیا اگر آپ کو بدر والی بات یاد ہو وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا نواز ڈرائیوروں والی نہیں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں دماغ سو گیا اب یہ جو چند مخلص ثابت قدم رہے ان کا ذکر دیکھیے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا پھر اتاری اللہ کریم نے تمہارے اوپر اس من بعد الغم اس پریشانی کے بعد یہ جو پریشانی بنی 70 قتل ہو گئے 70 زخمی ہو گئے عام زخمی ہو گئے کیا اتاری نعاسا نیند یعنی اونگ اتاری کیوں اتاری امنتن سکون دینے کے لیے آمنہ کا معنی میں نے بعد میں کیا آمنتن اللہ نے اتاری اس پریشانی کے بعد نعاسن نیند کون سی نیند آنکھیں بند ہو گئیں نہ مونا نوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نوم وہ نیند جس میں آنکھیں بند ہو جائیں نعاس وہ نیند جس میں آنکھیں کھلی ہوں دماغ سو جائے امانتاً چہن دینے کے لیے یغشا طائفۃ منکم جو ڈھانپ رہی تھی ایک جماعت کو تم میں سے مخلص مسلمانوں کو نیند نے ڈھانپ لیا وطائفۃ قد همتهم انفسهم زجر پر منافقین اور ایک جماعت تحقیق فکر میں ڈال رکھا تھا ان کو ان کے دلوں نے احمد کا منع کیا فکر میں ڈال رکھا تھا ان منافقوں کو ان کے نفسوں نے یظنون باللہ غیر الحق گمان کر رہے تھے اللہ کے متعلق نہ حق سن الجاہلیہ گمان کرنے جاہلیت والے یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ تو وعدہ تھا کہ فتح ملے گی اور اب شکست مل رہی ہے یقولون هل لنا من الامر من شیء افسن کا بیان آ گیا کون سا گمان کر رہے تھے شکوا کہہ رہے تھے هل لنا من الامر من شیء کیا ہوگا ہمارے لیے من الامر اس فتح والے معاملے سے میں بھی کوئی حصہ ہمیں فتح بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی نصرت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی من الامر اس جنگ والے معاملے میں سے کل فرما دیجئے جواب شکوا میرے ماموں ان الامر کلہ للہ یقیناً فتح و نصرت والا معاملہ سارے کا سارا اللہ کے قبضے میں ہے یخفون فی انفسہم ما چھپا رہے تھے اپنے دلوں میں وہ کچھ لا یبدون لک جو نہیں ظاہر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں اللہ کیا چھپا رہے تھے یقولون یہ سوال کا جواب ہے کیا چھپا رہے تھے یہ چھپا رہے تھے یقولون کہتے تھے یہ تشریح آ گئی نمبر 1 لو کان لنا من الامر شیء سبحان اللہ لو کان لنا من الامر شیء اگر ہوتا ہمارے اختیار میں من الامر مشورے والے کام میں سے شیء کوئی چیز ہمارا مشورہ تو نہیں مانا گیا نہ ہم نے کہا تھا نہ نکلو شہر سے باہر اگر ہوتا ہمارے لیے مشورے والے معاملے میں سے کوئی چیز یعنی ہماری رائے پر عمل ہوتا ہماری رائے تھی مدینے سے نہ نکلو ما قتلنا ہونا نہ قتل کیے جاتے ہم اس مقام پر
میری طرف دیکھیں، عجیب بات، منافق کہہ رہے تھے ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا. اگر ہمارا مشورہ مانا جاتا ماں کو دل نہ ہونا، ہم یہاں قتل تو نہ ہوتے. مردے بول رہے تھے. کیا جملہ ہے دیکھو تو صحیح. کہہ رہے تھے اگر ہماری بات مانی جاتی، ہماری رائے پر عمل ہوتا، ماں کو دل نہ ہونا، ہم یہاں تو قتل نہ ہوتے. یہ مردے بول رہے تھے. نہ مولانا، یہ منافق مقتول صحابہ کے بارے میں کہہ رہے تھے. منافق مقتول صحابہ کے بارے میں کہہ رہے تھے. کل جواب دیجئے میرے محبوب، لو کنتم فی بیوتکم، اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل، البتہ نکلتے وہ لوگ کہ لکھا گیا تھا ان کے اوپر مارا جانا، الی مساجدہم، اپنے پڑاؤں کی طرف، قتل ہو کر گرنے کی جگہوں کی طرف. تم گھروں میں بھی ہوتے نا، اگر باہر تمہاری موت لکھی ہوتی تم نے نکلنا تھا. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، عبارت تھی فعل اللہ ذَلِكَ، عبارت تھی فعل اللہ ذَلِكَ، اللہ نے یہ کام کیا. کیوں؟ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ کریم آزمائے، اللہ کریم جانچے اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے. تمہاری منافقت کھل جائے. ان منافقوں کا ذکر ہے جو بھاگ گئے تھے واپس. فَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، نمبر 2، تاکہ صاف کرے اللہ کریم اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے. کیونکہ بٹھی میں پڑنے سے مومن اور زیادہ صاف ہوتا ہے. فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ کریم جاننے والے سینوں کا کے حالات کو. ان الذین تولوا منکم، ان مومنوں پر زجر ہے جو احد کے میدان سے بھاگ گئے تھے. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے منہ موڑ لیا تم میں سے یوم التقى الجمعان، جس روز ملی تھی دو جماعتیں. انما استزلهم الشیطان، یقیناً پھسلا دیا ان کو شیطان نے، ان کو شیطان نے پھسلا دیا. کیسے؟ بے باز ما قسموا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا. اپنی کمائی تھی ان کی. کون سی کمائی؟ درہ چھوڑ دینا. کس بات سے پھسلایا شیطان نے؟ درہ چھوڑ دینا. لیکن اللہ درہ چھوڑ دیا، شیطان نے پھسلایا. پھر فرمایا خبردار گندی زبان نہ کھولنا صحابہ کے بارے میں. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یہ اللہ ہونے کی قسم معاف کر چکا ہے اللہ کریم ان کو. یقین اللہ بخشنے والا ہے، حوصلے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، سبحان اللہ، زجر آ گئی ہے ایمان والو. لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو وہ تم ان کافروں کی طرح. کافروں سے مراد منافق، نہ ہو وہ تم منافقوں کی طرح. ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، لیکن اندرونی طور پر تو کافر تھے. نہ ہو وہ تم کافروں کی طرح. وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ، اور جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے متعلق، اپنے بھائیوں کے متعلق، سمجھنا جو بدر کے میدان میں شہید ہوئے منافقوں کے ہم قوم تھے، ہم نسب تھے. بھائیوں سے مراد کو کیا مطلب ہے؟ ہم قوم، ہم علاقہ، ہم نسب. ان بھائیوں کے بارے میں کہا اذا ضربوا فی الارض، جس وقت انہوں نے سفر کیا تھا زمین میں. او کانوا غزن، او کانوا غزن، سبحان اللہ، یا تھے وہ غزن مقتول جنگ کے اندر. کیا کہنے لگے؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر ہوتے وہ ہمارے پاس، ما ماتوا نہ مرتے، وما قتلوا نہ قتل کیے جاتے. ہماری بات نہیں مانی نا، نبی پاک کے ساتھ جہاد میں جانا شروع کر دیا، مارے گئے. لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِكُمْ، لام عاقبت نتیجہ یہ نکلے گا. الْقَ اللَّهُ ذَلِكَ،
القى الله ذلك الاعتقاد في قلوبهم، اللہ کریم نے یہ عقیدہ ان کے دلوں میں ڈال دیا کیوں؟ لیجعل اللہ ذلك حسرة، تاکہ کرے اللہ اس بات کو ارمان ان کے دلوں میں۔ میری طرف دیکھیں مولانا، بڑا مشکل مقام ہے، کیا کریں؟ صحابہ کرام آپ سے وسلم کے ساتھ گئے، شہید ہو گئے یا راستے میں موت آ گئی، منافق کہنے لگے ہمارے بھائی نہ جاتے ہیں۔ بھائیوں سے مراد ہم مذہب؟ نا، یہ تو منافق تھے، فوت ہونے والے مخلص تھے۔ یا اب خیال نمبر 2، یا اخوان سے مراد ہیں ہم مذہب جو منافق نبی پاک کے ساتھ سفر میں گئے ہیں۔ دوسرا قول، یا اخوان سے مراد منافق جو نبی پاک کے ساتھ گئے کسی سفر میں جہاد کے اندر اور مر گئے یا قتل ہو گئے، تو یہ ارمان کر رہے ہمارے وہ بھائی تھے، نہ جاتے نا تو نہ قتل ہوتے نہ مرتے۔ یا مخلصین کے بارے میں کہا یا اپنے منافقین کے بارے میں کہا؟ اللہ فرماتا ہے یہ ارمان ہمیشہ تمہارے دلوں میں رہے گا۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ نتیجہ یہ نکلے گا، کرے گا اللہ کریم اس بات کو ارمان کے دلوں میں، یہ یاد کر کر کے ان کا دکھ زیادہ ہوتا رہے گا۔ نہ جاتے تو نہ مرتے۔ واللہ یحیی و یمیت، یہ نہیں سوچتے جواب عمل، اللہ جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے۔ سفر ہو، حضر ہو، لڑائی ہو، امن ہو، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کریم جو تو عمل کر دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، دوسرا جواب بشارت، اگر تم قتل کیے جاؤ اللہ کے راستے میں یا فوت ہو جاؤ، غم نہ کرو، کیوں؟ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، البتہ مغفرت اللہ کی طرف سے اور رحمت، خیر بدر جہاں بہتر ہے، مما یجمعون، ان ساری چیزوں سے جو وہ جمع کریں۔ ساری دنیا کی چیزیں ایک طرف، مغفرت اور رحمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وَعَلَيْهِ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور البتہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے کر دیے جاؤ، البتہ اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، پورا بدلہ وہ اللہ دے گا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، بڑا عجیب انداز ہے مولانا، سبحان اللہ۔ تسلی برائے صحابہ، کیا عنوان ہے؟ تسلی برائے صحابہ، پہلا احسان صحابہ، پہلا احسان۔ فبما ما زیادہ برائے تاکید، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، پہلا احسان اللہ کا، تمہیں اعلیٰ درجے کا نبی مل گیا۔ پہلا احسان، تمہیں اعلیٰ درجے کا نبی مل گیا۔ صحابہ کو تسلی کیسے؟ بوجہ رحمت کے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ لنت لہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہیں صحابہ کے لیے، آپ نرم دل ہیں میرے محبوب صحابہ کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت کو، آپ کی زبان سخت ہوتی، غلیظ القلب، ہوتے آپ سخت دل والے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، البتہ بھاگ جاتے صحابہ آپ کے آس پاس سے۔ سمجھنا آیت کو مولانا، میری طرف دیکھیں سارے احباب، پورے قرآن میں ایسی آیت نہیں ہے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، پہلے اس کو آپ سمجھ لیں، پھر میں اس آیت کے بارے میں جملہ عرض کرتا ہوں۔ 1400 سال نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک، تو اللہ بہتر جانتا ہے کتنی زندگی انسانیت کی باقی ہے، قیامت تک لوگ آئیں گے۔ پچھلی تاریخ کی بات کرو، جو قربانی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی ہے، پوری انسانیت کی تاریخ میں اس قربانی کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ میرا جملہ آپ نے غور سے سنا؟ جیسی قربانی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی، اس قربانی کی مثال 1400 سال نہ
پوری انسانیت کی تاریخ میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب لنت لہم، آپ کی زبان نرم ہے، آپ کا دل نرم ہے۔ ولو کنت فظا، اگر آپ کی زبان سخت ہوتی نا، زبان میں مٹھاس نہ ہوتی، زبان کی نرمی نہ ہوتی، آپ کا دل نرم نہ ہوتا تو قربانیاں دینے والے صحابہ بھی آپ کو چھوڑ جاتے۔ بات آپ نے سمجھی ہے؟ مولا زبان کی مٹھاس اور دل کی نرمی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے صحابہ کو قابو رکھا ہوا ہے۔ لنفضوا من حولک، آپ کی زبان سخت ہوتی نا میرے پیغمبر، درست ہوتی، زبان کے اندر سختی ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سخت ہوتا، زبان کی سختی کی وجہ سے قربانیاں دینے والے صحابہ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا سورۃ نون کے اندر، آپ کو جملہ یاد ہو کہ نہ ہو، الفاظ نرم مسئلہ گرم۔ میرا جملہ یاد ہے، لہجہ نرم مسئلہ گرم، انداز نرم مسئلہ گرم۔ اوپر والا سپیکر بند ہونا چاہیے، بند کرو اس کو، بند کرو اس کو، بند کرو۔ کچھ آپ نے میری بات پر غور کیا؟ اقبال نے کہا تھا نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز۔ امیر کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ امیر کے اندر نگاہ بلند، ارادے اونچے ہونے چاہیے، نگاہ بلند سخن دل نواز، ایسی بات کرے کہ دل کیچ کر لے، نگاہ بلند، اور دل کے اندر ہمدردی ہونی چاہیے جماعت کے اراکین کی۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اقبال نے کہا کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی۔ اب اقبال کو سمجھنے کے لیے بھی اقبال چاہیے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، ہے قرآن۔ فاعف عنہم فاتفریہ لما قبل، میرے پیغمبر انہوں نے درہ چھوڑ دیا، جی اللہ درہ چھوڑ دیا، کتنا نقصان ہوا ہے، چند بندے رہ گئے باقیوں نے چھوڑ دیا۔ میرے پیغمبر غلطی تو ان سے بہت بڑی ہوئی ہے، لیکن صحابہ کا سفارشی میں ہوں، ان کو معاف کر دو۔ جب میں نے معاف کر دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، آپ بھی معاف کر دیجئے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، معاف کر دیجئے ان کو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور بخشش مانگی ان صحابہ کے لیے، حقوق اللہ میں کمی بیشی ہو گئی ہے، معاف کر دیجئے۔ اور نمبر 3 وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اب کیسے پتہ چلے گا آپ نے معاف کر دیا ہے؟ یہ تو دل سے تعلق ہے میرے پیغمبر۔ اب عملی نمونہ یہ ہے، شاورہم فی الامر، بدستور سابق ان سے خاص خاص معاملات میں مشورہ لیا کیجئے، تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ نبی پاک اب بھی ہم پر اعتماد کرتے ہیں۔ فی الامر، خاص خاص معاملات میں جن میں اللہ کا حکم نہ ہو، نس آ جائے تو وہاں تو مشورے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور مشورہ کرنے کے بعد جس وقت آپ ارادہ کر لیں ایک جانب کا پختہ ارادہ، اور بھروسہ رکھیے اللہ کریم پر۔ مشورے پر پھر بھروسہ نہیں رکھنا، پھر بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے۔ مشورہ ہو جائے ڈٹ جاؤ، علت یقین اللہ پیار کرتا ہے بھروسہ رکھنے والوں پر جو اللہ پر بھروسہ رکھے۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، عیسیٰ حسرت، اب ارمان نہ کرو، جو 70 بندے شہید ہو گئے، 70 زخمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی، شکست ہو گئی، ارمان نہ کرو، اگر مدد کرے گا تمہاری اللہ، پس نہیں ہوگا کوئی غالب ہونے والا تمہارے لیے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر تمہیں اللہ رسوا کرے، یعنی مغلوب کرے،
رسوا کرنے سے مراد مگر تمہیں اللہ مغلوب کرے فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، کون ہے وہ ذات جو مدد کرے تمہاری اللہ کے بعد یعنی اللہ کے علاوہ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، دستور عمل اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھے ایماندار، وما کان لنبی ان یغل، تیر اندازوں نے مورچہ چھوڑ دیا، کیا نبی پاک ان کو غنیمت کا حصہ نہ دیتے؟ نہ وما کان لنبی ان یغل، میری طرف دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کا مال تقسیم کر رہے تھے، چادر نظر نہیں آ رہی، پیچھے نہ دیکھو میں تو نبی پاک کی بات کر رہا ہوں، پیچھے کی طرف آپ نے فرمایا چادر نظر نہیں آ رہی ہے، غنیمت کے مال میں چادر ایک بندے کی زبان سے نکلا منافق تھا، وہ ہو سکتا ہے چادر نبی پاک نے اٹھا کر گھر بھیج دی ہو، اوپر سے کہہ رہے چادر کدھر ہے؟ مولانا آپ تو چپ کر گئے، اللہ چپ ڈرا، آیت آ گئی وما کان لنبی ان یغل، کیا کیا باتیں آپ کو سناؤ مولانا، قرآن تو سمندر ہے، کوزے میں بند کرنا، اللہ کا کلام ہے، اس کے عجائبات تو ختم نہیں ہوں گے۔ منافق نے الزام کس پر لگایا؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انداز پر قربانیوں اللہ نے صفائی 1.25 لاکھ نبیوں کی بیان کر دی، ما کان لنبی، جملہ تو دیکھو، ما کان للنبی نا ما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ خیانت کرے، کیا مانا کسی نبی کے لیے، کیا مطلب میرا کوئی پیغمبر خیانت کرنے والا بن کر نہیں آیا، اور کرنا آیت کو دیکھنا ما کان لنبی ان یغل، کیا پڑھا ما کان لنبی ان یغل، یہ دوسری قرات ہے، ما کان لنبی ان یغل، میری طرف دیکھے تو میں منع کروں، سبحان اللہ، ما کان لنبی ان یغل، ورنہ کیا ہی با کمال تھے ہمارے اساتذہ جنہوں نے ہمیں قرآن سنایا سمجھایا سکھایا، ما کان لنبی ان یغل، دوسری قرات، کسی پیغمبر کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، کسی پیغمبر کے یہ حق نہیں بنتا، کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، کیا کسی نبی کے لائق نہیں ہے این یغل کہ اس کی طرف خیانت کی نسبت کی جائے، خیانت کرنا تو درکنار ہے، کسی نبی کی طرف خیانت کی نسبت کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیوں سمجھایا؟ من یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، ثمرہ اولا، اور جو خیانت کرے گا لے آئے گا وہ چیز اس نے خیانت کی تھی، قیامت کے دن چیز پیش کرنی پڑے گی، پیش کر نہیں سکے گا سزا کا مستحق ہے۔ دوسرا ثمرہ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، بشارت اخروی، کیا پس وہ بندہ جو پیچھے چلا ہے اللہ کی رضا کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی رضا کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ مولانا ایک پہلے منت کیا تھی، پہلا احسان پیچھے دیکھیے نا، فبما رحمت من اللہ، پہلا احسان تمہیں اعلیٰ درجے کا نبی مل گیا، وما کان لنبی ان یغل، دوسرا احسان تم کو امانت دار نبی مل گیا، تم تو الٹا لگا احسان سمجھو، کیا پس وہ بندہ جو پیچھے چل اللہ کی رضا کے کمم باب سخط من اللہ، اس کے برابر ہو سکتا ہے جو لوٹا ناراضگی لے کر اللہ کی طرف سے، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، مذمت جہنم بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے پیچھے چلنے والے اور جو خیانت کرنے والا ہے وہ اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹ رہا ہے، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم درجات عند اللہ، ہم جن پر اللہ کا غضب ہے یا جن پر اللہ کی رضا ہے، یہ ہم درجات، ہم سب درجات، وہ درجوں والے ہیں اللہ کے نزدیک۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مخلوق برابر نہیں ہیں، تما اور لالچ والے کام نبی سے نہیں ہوا کرتے، ہر کسی کے اپنے اپنے درجے ہیں۔
اللہ کی رضا ہوگی الگ درجہ، اللہ کی ناراضگی والا کام تو اس کا الگ مقام۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، تیسرا احسان کہ تم کو ہم جنس نبی مل گیا، کہ تو اللہ کا شکر کرو، بطور شکر قتال کرو، تمہیں ہم جنس نبی مل گیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، تمہیں تو الٹا شکر کرنا چاہیے، اتنی شان والا پیغمبر تمہیں مل گیا، تم نے خیانت کی نسبت نبی کی طرف شروع کر دی ہے، بڑا افسوس ہے، تمہیں تو شکر کرنا چاہیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، سبحان اللہ۔ البتہ اللہ کی احسان کی اللہ نے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب بھیجا اللہ کریم میں عظمت والا پیغمبر، رسولا تنوین برائے تعظیم، عظمت والا رسول، من انفسہم، کیا پڑھا؟ آپ کو بھول گئی ہے سورۃ التوبہ، میرا کیا قصور ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، دوسری قرات عرض کی تھی من انفسکم، یہاں بھی دو قراتیں، رسول من انفسہم، بھیجا اللہ نے ان میں عظمت والا رسول۔ عظمت میں نے کس کا منع کیا؟ تنوین کا، عظمت والا رسول، من انفسہم، ان کی جنس میں سے بشریت ثابت ہو گئی۔ دوسرا معنی من انفسہم، جو ان میں سب سے زیادہ نفیس ترین انسان ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، فریضہ اول پڑھتا ہے پیغمبر ان کے سامنے، ان کے اوپر یعنی ان کے سامنے اس کی آیتیں، اللہ کی آیتیں۔ نمبر 2 ویزکیہم، ان کو پاک کرتا ہے۔ نمبر 3 ویعلمہم الکتاب، ان کو سکھاتا ہے کتاب۔ نمبر 4 والحکمہ اور سنت، وہی خیر مطلوب، کتاب کے مقابلے میں حکمت آ جائے، مراد سنت۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً تھے وہ اس سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، رسول کے آنے سے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلم کھلا گمراہی میں۔ پھر آپ کو سنانے لگا ہوں، ابھی شعر سنائے تھے، ایک عرب نے آدمی کا، فی ضلال مبین پر، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا۔ مولانا سریا کیا ہوتی ہے تقریر نہیں کر رہا، ورنہ میں جملہ سنایا کرتا ہوں۔ خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، ستاروں کے قریب پہنچا دیا۔ ستارے کیا چیز ہے مولانا؟ ستارے کیا چیز ہے صحابہ کے سامنے؟ صحابہ تو وہ تھے، حضرت بلال چلتا زمین پر ہے، جوتیوں کی آواز بہشت برین میں آ رہی ہے۔ ستارے کیا چیز ہے؟ ستارے کیا چیز ہے؟ اللہ اللہ، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پار، ان کانو من قبل لفی ضلال مبین، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے، ایک جگہ رونے لگے، خیر تو ہے، ساتھیوں نے پوچھا دور خلافت تھا، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا وہ وقت یاد آ گیا، میں یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا اور والد مجھے مارتا تھا، بڑا سخت آدمی تھا خطاب، مجھے مارتا تھا۔ عمر، اونٹ چرانے کا طریقہ تجھے نہیں آتا؟ والد مجھے مارا کرتا تھا، ڈانٹا کرتا تھا، اور میں یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا اس وادی کے اندر۔ آج میں یہاں پہنچا تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ اونٹ چرانے کا مجھے طریقہ نہیں آتا تھا، والد ناراض ہوتا تھا۔ آج میں وہ فاروق اعظم ہوں کہ 22 لاکھ مربع میل کے لوگ عمر کی اطاعت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اولما اصابکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، سبحان اللہ۔ اولما اصابتکم، مولانا حاشیے پر جملہ لکھو، اصل میں تھا، بڑا ذرا مشکل ہے، لکھو تو تب سمجھ آئے گی بات۔ اصل میں تھا لما اصابتکم
مصیبتن اجزعتم، جزا سے جزا فضا، اجزعتم حمزہ استفہام والا، اجزعتم. آپ ذرا آیت کو دیکھنا، یہ جو آبا لما ہے نا، آبا لما اصابت کو، تو اصل عبارت کیا تھی؟ اجزعتم. چونکہ حمزہ صدارت کو چاہتا ہے، دیکھو نا، اجزعتم، حمزہ چاہتا ہے صدارت کو، اس لیے یہ آبا لما یہ حمزہ کو یہاں لے آئے ہیں، اس کو مقدم کر دیا. اور جو حمزہ کا مدخول تھا نا جزعتم، اس کو اختصار کے لیے حذف کر دیا، سمجھنا. اور یہ جو واو ہے نا، یہ عاطفہ ہے، یہ حمزہ کی مدخول بن گئی، حمزہ کو واو عاطفہ پر داخل کر دیا گیا. یہ دلالت کر رہی ہے کہ حمزہ کا جو مدخول ہے یہ جزاتم محذوف ہے. اب سمجھنا، آبا لما، اب تو ترکیبوں کا رواج ہی نہیں رہا. ہمارے اساتذہ ہمارے سر ناب کے اندر قرآن سے ترکیبیں کرواتے تھے، ایسے دائرے میں بٹھا دیتے، ایک ساتھی کہتے تلاوت کر، ایک ساتھی تلاوت کرتا، جو حافظ ہوتا تو استاد سے ساتھ بتا، یہ سیکھا، یہ تیرے سیکھے، یہ تیرے ایسے سب کو. اب جب ہو گئے پھر اس طرح سے آتے اور سنتے آتے ہیں، جب اب یہ ترکیب تم نے کرنی ہے، یہ تیرے ایسے کہتے. بس 2-4 منٹ کا وقفہ ہوتا، وقفہ تو ہوتا نہیں تھا، ایسے ساتھی دوسری طرف آئے، ترکیبیں سننا شروع کر دی، ڈنڈا ساتھ پڑا ہوتا تھا. آج کل تو رواج ہے مار نہیں پیار، مار نہیں. ہم نے تو مولانا ڈنڈے کھائے ہیں، ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو باہر آئی ہے. اب تو سند ہونی چاہیے، سند ہونی چاہیے، سند. کیا کرے گا؟ آبا لما صابتکم مصیبہ قد اصابت. مجھ سے ساتھی پوچھتے آپ کہاں کے فارغ ہیں، میں پوچھتا مجھ سے پوچھو، مجھ سے آگے کتنے فارغ ہیں، میں کہاں کا فارغ ہوں، مجھ سے پوچھو نا، ہم سے کتنے آگے ساتھی فارغ ہو کر رہے ہیں. ہاں افسوس. آبا لما صابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا. اب مولانا مانے پر غور کرو، میں وہ عبارت پڑھتا ہوں جو میں نے لکھوائی ہے. لما صابتکم مصیبتم اجزعتم. اچھا جب پہنچی ہے تم کو مصیبت، تم نے کیا جزا فضا شروع کر دی، پریشان ہونا شروع کر دیا، گھبرانا شروع کر دیا. یہ تو سوچو، اولما صابتکم مصیبہ، کیا جب کہ پہنچی ہے تم کو مصیبت تم نے جزا فضا شروع کر دی. یہ تو سوچو، قد اصبتم مثلیہا، تاکہ پہنچا چکے ہو تم مثلیہا، اس سے دو گنا. تمہارے 70 صحابہ شہید ہوئے تو بدر میں تو 70 مارے گئے تھے اور 70 تم نے پکڑے بھی تھے. وہ کل تم منا ہاذا، تم حیران ہو کر کہنے لگ گئے کہاں سے آ گئی یہ شکست. قل هو من عند انفسکم، فرما دیجیے میرے محبوب وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے، صحیح سبب تو خود بنے ہو، کیوں طرح چھوڑا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقینا اللہ کریم ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو پہنچی ہے مصیبت تم کو اس روز جس روز ملی تھی دو جماعتیں، احد والے دن جو مصیبت پہنچی نا، فبإذن اللہ، فبإذن اللہ، بس وہ اللہ کریم کے اذن سے ہے، یعنی اللہ کی قضا و قدر سے ہے. یہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے فرمایا، ورنہ اصل سبب تو یہ تھا، ذرا چھوڑا تھا. اس کو کہتے ہیں علت فاعلی، ما منہ الشیء، جس کی وجہ سے چیز ہو. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، سبحان اللہ، اور تاکہ اللہ کریم ظاہر کرے ایمانداروں کو، ظاہر کرے ایمانداروں کو. یہ علت غائی ہے، ما لہ الشیء، اللہ علت غائی کا عطف ہے علت فعلی پر، تاکہ اللہ کریم مومنوں کو ظاہر کرے اور ظاہر کرے نافقوں منافقوں کو. وقیل لهم تعالوا، کہا کہ ان منافقوں کو آؤ. 300 منافق واپس جانے لگے. کدھر جاتے ہو بھائی؟
بھئی ہم نے کہا تھا کہ اندر رہ کر لڑائی کرو، اوہو واپس آؤ یار، واپس آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑائی کرو۔ لڑائی نہیں کرتے ہو، اب ادفعوا، کم از کم دفاع تو کرو، ہمت نہ ہو دفیہ تو بن جاؤ۔ قالوا، جواب منافقین وہ کہنے لگے، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جانتے ہوتے قتالا لڑائی کسی ڈھنگ کی، یہ کوئی لڑائی ہے، یہ تو خودکشی ہے، وہ اتنے بندے تم شہر سے بھی باہر نکل گئے ہو، اگر ہم جانتے ہوتے کسی ڈھنگ والی لڑائی کو لاتبعناکم، ضرور ہم تمہارے پیچھے چلتے۔ یہ تو بھائی موت ہے، خودکشی ہے، یہ کوئی لڑائی کا طریقہ ہے؟ ایسی لڑائی ہوتی ہے؟ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس خشک جواب کی وجہ سے وہ منافق کفر کے اس روز زیادہ قریب تھے ان میں سے ایمان، ایمان کے۔ مولانا ایک آدمی ظاہراً مومن ہے، باطناً کافر ہے، دیکھنا تو جملہ عرض کروں، اللہ، ایک آدمی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے زبان سے، ہے کافر منافق، ایمان کے کچھ تو قریب ہے، کچھ تو قریب ہے نا زبان سے، ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے دے دل میں بھی ایمان آ جائے، لیکن جو بندہ زبان سے بھی کافر ہے، کفر بکتا ہے، وہ ایمان سے قریب ہے کہ دور ہے؟ فرمایا پہلے چلو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، ایمان کے قریب تو تھے، لیکن یہ کفریہ کلمہ کہنے کی وجہ سے کفر کے زیادہ قریب ہو گئے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، کہتے تھے اپنے منہوں کے ساتھ وہ بات جو نہیں تھی ان کے دلوں میں، یہ بھی زبانی بات تھی۔ لڑائی کسی ڈھنگ کی ہوتی تو ہم ساتھ دیتے، ورنہ دل میں یہ بات نہیں تھی، اوپر اوپر سے باتیں کہتے تھے۔ اللہ نے تردید کی، اللہ جانتا ہے جو چھپا رہے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، یہ الذین نافقوا سے بدل ہے، وہ منافق جو کہنے لگے لاخوانہم اپنے بھائیوں کے متعلق، ہم نصب مومنین جو صحابہ شہید ہو گئے، وقعدوا، خود تو منافق بیٹھے رہے، جہاد میں نہیں آئے، میدان او سے واپس چلے گئے، کیا کہنے لگے؟ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری بات مانتے وہ تو نہ قتل کیے جاتے، 70 بندے قتل ہو گئے ہیں، اگر یہ ہمارے بھائی ہماری بات مانتے قتل تو نہ ہوتے۔ اور بھائی کیوں کہا؟ جو صحابہ شہید ہوئے منافقوں کے بھائی تھے، کس لحاظ سے بھائی؟ نسب کے لحاظ سے، وطن کے لحاظ سے، کل جواب فَادْرَوْا أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعلان فرماؤ، ہٹاؤ منافقو تم اپنی جانوں سے موت کو، اگر تم سچے ہو۔ 70 منافق گھر بیٹھے اللہ نے مار دیے، 70 منافق، 70 صحابہ شہید ہوئے، انہوں نے کہا ہماری بات نہیں مانی، مارے گئے، 70 کا منافقوں کو انہوں نے گھر بیٹھے مار دیا۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، بشارت مولانا جملہ سنو، منافقوں جس قتل سے ڈر رہے ہو وہ تو اعلیٰ موت ہے، جس قتل سے ڈر رہے ہو وہ تو اعلیٰ موت ہے۔ کیسے؟ ہرگز نہ گمان کر تم لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، امواتا، معمولی مردہ۔ کیا مانے امواتا کا مولانا؟ معمولی مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کے ہاں روزی دیے جاتے ہیں۔ نعمت اول، نمبر 2 فرحین، دوسری نعمت شہید خوش ہوتے ہیں ان نعمتوں کے ساتھ جو دیتا ہے ان کو اللہ اپنے فضل سے، جو درجات اور قربتاں کرتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، شہید خوش ہوتے ہیں، بِالَّذِينَ، ان مجاہدین کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو مجاہدین نہیں ملے ان کو زندہ ہونے کی وجہ سے، ابھی وہ جہاد میں مشغول ہیں، خوش ہوتے ہیں، خوشخبری حاصل کرتے ہیں شہید۔ کیا؟ من خلفہم، جو نہیں ملے مجاہدین ان کو ان کے پیچھے سے، کیا؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون،
سبحان اللہ، یہ بدل آ گیا، پہلے یستبشرون یہ بدل الاجتماع آ گیا، یستبشرون بالذین سے اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر آخرت میں اور نہ وہ غمگین ہوں گے دنیا چھوڑنے پر۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، یہ خوشی کا پہلا سبب، خوش ہوتے ہیں شہید ساتھ نعمت کے جو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جو نعمتیں دیتا ہے خوش ہوتے ہیں، وفضل اور فضل کے ساتھ، سبحان اللہ، نعمت حصی فضل مانوی چیز، وان اللہ دوسرا خوشی کا سبب، ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، یقین اللہ کریم نہیں ضائع کرتا اجر ایمانداروں کا، آنکھوں سے جا کر وہاں دیکھ لیا۔ میری طرف دیکھیں، پہلی بات شہید زندہ اور نعمت رب کے ہاں ان کو روزیاں ملتی ہیں، نمبر دو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں خوش ہوتے ہیں، اور نمبر تین بات ذرا سمجھنا، جب شہید جنت میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو جہاد کرتا ہوا چھوڑ آئے ہیں۔ میرا جملہ آپ نے سمجھ لیا، آئے حل ہے، شہید روزیاں مل رہی ہیں ان کو، وہ جنت میں جو نعمتیں ملی ہیں خوش ہیں، اور نمبر تین شہیدوں کو اس بات کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے جن مجاہدین کو جہاد کرتا چھوڑ آئے ہیں، اگر ان کو بھی ہماری طرح شہادت مل گئی تو ان کو بھی یہ نعمتیں نصیب ہو جائیں گی۔ جیسے ہم پر کوئی خوف اور غم نہیں رہا، جو جہاد کرتا ہوا جن کو ہم چھوڑ آئے ہیں وہ اگر شہید ہو گئے تو ایسے ان کو بھی کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ان کو بھی یہ نعمتیں مل جائیں گی۔ اور جو اللہ ان کو نعمتیں اور فضل عطا کرتا ہے یہ خوش ہوتے ہیں، واقعی اللہ مومنوں کا جزا نہیں کرتا۔ مولانا قیاس دوڑاتے ہو، قیاس عقل دوڑاتے ہو نبی کی حدیث کے مقابلے میں، اور افسوس کا مقام یہ ہے ادھر کہتے ہو قیاس کا دروازہ بند ہے، اجتہاد کا دروازہ بند ہے، پھر پیغمبر کی تشریح کے مقابلے میں اپنی عقل۔ جب آیتیں نازل ہوئیں صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عبداللہ بن مسعود فرماتے رضی اللہ عنہ، ہم نے پوچھا اللہ کے محبوب ہمیں سمجھ نہیں آیا مگر اللہ فرماتے شہید زندہ ہیں۔ تو کمال یہ ہے شہیدوں کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، بچے یتیم ہوتے ہیں، بیوہ اس کی عدت کے بعد آ کے نکاح کرتی ہے، اللہ فرماتے شہید زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحہم فی اجواف طیر خضر، اللہ شہیدوں کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں رکھ دیتا ہے، جنت میں چھوڑ دیتا ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، لحاق کنادیل معلقۃ بالعرش، اللہ کے عرش کے نیچے گھونسلے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر آرام کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے لفظ اللہ نے فرمایا حل تشتہون شیئا، شہیدوں کی روحوں کسی چیز کی تمنا ہے، تمنا وہ تمنا ہے جسے پانے کی خواہش ہو، جو مر کر بھی نہ ہو پوری، اسے ارمان کہتے ہیں۔ کوئی تمنا ہے؟ قالوا لا حاجۃ لنا، اللہ کسی چیز کی جنت مل گئی ہے اور کیا چاہیے؟ اللہ نے پھر پوچھا فلما علموا انهم لا يتركون، ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ پوچھ کر رہے گا، کہ اللہ ایک تمنا باقی ہے، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخرى او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصاف آپ نے کرنا ہے، اللہ کا گھر ہے، رمضان شریف ہے اور روزے کی حالت ہے آپ کی اور ہماری، اللہ ایک تمنا باقی ہے، ہماری روحوں کو دنیا والے جسموں میں واپس بھیج، ہم دوبارہ زندہ ہو کر شہید ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا قانون نہیں ہے۔ مولانا کیا سمجھ آیا؟ اگر شہیدوں کی حیات شہادت کے بعد یہ دنیا والے جسم کے ساتھ ہوتی اور دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے اور روح جسم کے اندر ہوتی تو دوبارہ روح واپس کرنے کی خواہش کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھا گئے کہ شہیدوں کی زندگی شہادت کے بعد دنیا والی ہے یا جنت والی ہے؟ سارے نہیں بول رہے، آپ کو نبی پاک کی زبان پر یقین نہیں ہے۔ شہیدوں کی زندگی شہادت کے بعد دنیا والی ہے، کون سی؟ یہ کس نے وضاحت کی؟ آیت کی تفسیر کس نے کی؟ آیت کی تشریح کس نے کی؟ آیت صحابہ کو کس نے سمجھائی؟ اب قیاس دوڑاتے ہو؟ مولانا اگر شہادت کے بعد
شہیدوں کی زندگی جنت والی ہے تو انبیاء کا مقام تو شہداء سے بلند ہے، انبیاء کی زندگی بھی ان سے اعلیٰ جنت والی ہے، ان کی اعلیٰ کیا سمجھے؟ شہیدوں کی زندگی شہادت کے بعد تو انبیاء کی زندگی شہیدوں سے اعلیٰ ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی تم جو ہے انبیاء کی حیات نہیں مانتے، شہداء زندہ ہیں تو انبیاء زندہ کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کے بندوں پہلے یہ تو سمجھاؤ نا شہیدوں کی زندگی کون سی ہے؟ دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ آدھی بات کیوں کرتے ہو؟ عوام کو کیوں دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ دھوکہ دیتے ہو نفرت پھیلانے کے لیے، کہتے ہو جی شہداء زندہ ہے تو انبیاء زندہ کیوں نہیں؟ شہداء زندہ جو ہے کون سی زندگی سے زندہ ہے یہ تو بات کرو نا۔ تو آپ سے سلم سمجھا گئے کہ شہیدوں کی حدیث میں آیا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت جعفر ابن عمی یطیر مع الملائکۃ فی الجنہ، آپ فرماتے میں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار کو دیکھا جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا تھا۔ شہادت کے بعد شہیدوں کی زندگی جنت والی ہے تو انبیاء کی زندگی تو شہداء سے اعلیٰ ہے، وہ کون سی زندگی ہوگی؟ آپ دنیا والی زندگی مانیں جو جنت کی زندگی کا مقابلہ کسی لحاظ سے نہیں کر سکتی، دنیاوی 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 دنیا کی دنیاوی۔ آپ تو ہو گئے باادب اور ہم اعلیٰ ترین زندگی جنت والی مانے، ہم ہو گئے بے ادب، الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکالا۔ کچھ بات سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اب عوام کو جا کر کیا سنائیں گے آپ کہ شہادت کے بعد شہیدوں کی زندگی دنیا والی ہے؟ کون سی ہے؟ انبیاء کی زندگی ان سے اعلیٰ جنت۔